ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ ہے کہ جانور جب بھی کوئی بھی جانور جو ہے وہ اس کے ایک دانتوں کا پیڈ جو ہے اوپر ہوتا ہے، اوپر والے جبڑے میں، ایک ہوتا ہے نیچے والے جبڑے میں. جو 2 سال تک جو ہے وہ حرکت کرنے والے دانت جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں جی. اس کے بعد جو ہے جی وہ جب 2 سے 3 سال کے درمیان میں ہوتا ہے جی تو وہ 2 دانت نکلتے ہیں اوپر والے. ٹھیک ہے، ڈنڈل شیڑ میں سے. ٹھیک ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں ہوں شرافت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اینیمل ولاگس. تو جیسے ہم نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ جانوروں کی عمر معلوم کرنے کی اور ان کے دانتوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے، تو آج ہم جو ہے اس کا دوسرا حصہ شروع کرنے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے کل جو ہے وہ اوور آل سارے جانوروں کی بات کی تھی. تو آج ہم جو ہے وہ صرف حلال جانوروں کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، بیل اور گائے وغیرہ اس طرح کے جانور جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ان میں کون سے جو ہیں وہ دانت ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہیں یا نہیں، یہ لگ سکتے ہیں کہ یا نہیں لگ سکتے. تو ان میں مختلف جو ہیں وہ آپ کے پاس ڈویژنز ہیں. ٹھیک ہے، مختلف جو ہیں وہ ان کے حصے ہیں. تو ہم جو ہے ایک ایک کر کے سارے حصوں کو جو ہیں وہ ساری ان کی جو ہیں وہ تقسیم ڈویژن جو ہے وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ یہ ہے کہ جانور جب بھی کوئی بھی جانور جو ہے وہ اس کے ایک دانتوں کا پیڈ جو ہے اوپر ہوتا ہے، اوپر والے جبڑے میں، ایک ہوتا ہے نیچے والے جبڑے میں. جو اوپر والے جبڑے میں ہوتے ہیں وہ عام طور پہ دانت جو ہیں وہ پیڈ کی شکل میں ہوتے ہیں. پیڈ کی شکل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے جو ہیں وہ دانت ایک ہی جگہ مستقل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن جو نیچے والے ہیں وہ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ہلتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان میں حرکت ہوتی ہے اور وہ ایک جگہ پہ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہ سکتے. وہ قدرتی طور پر ایسے ہوتے ہیں کہ 2 3 یا 4 جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ان کی موومنٹ علیحدہ علیحدہ ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اس کے یہ آتے ہیں کہ اس میں کچھ دانت جو ہوتے ہیں وہ عارضی بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور عارضی ہونے کے بعد جو ہیں وہ مستقل دانت جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. عارضی دانت جو ہوتے ہیں وہ تقریباً 2 سال تک جو ہے جانور کے منہ میں جو ہیں وہ دانت جو ہوتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 سال سے 5 سال کے درمیان جو ہیں وہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ حصے ان کے درمیان جو ہے جانور 5 سال کا جانور جو ہے وہ اس کے دانت جو ہوں وہ جب نکلتے ہیں تو وہ جوان جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کو جوان جو ہے تسلیم کیا جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے مختلف حصے ہوتے ہیں، مستقل دانت نکلنے کے اور عارضی دانت نکلنے کے. تو سب سے پہلے عارضی دانت جو ہوتے ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں پہلے سے موجود ہوتے ہیں. لیکن جب وہ 4 مہینے تک جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو عارضی دانت ہیں وہ جو میں نے ابھی بتایا نا حرکت کرنے والے دانت، ان میں جو ہے تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد جب وہ 2 سال تک اسی طرح رہتے ہیں، یعنی وہ حرکت جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور حرکت کرنے والے دانت جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب وہ جاتا ہے 2 سال تک جو ہے وہ حرکت کرنے والے دانت جو ہیں وہ موجود رہتے ہیں جی. اس کے بعد جو ہے جی وہ جب 2 سے 3 سال کے درمیان میں ہوتا ہے جی تو وہ 2 دانت نکلتے ہیں اوپر والے. ٹھیک ہے، ڈنڈل شیڑ میں سے. ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ دوندا کہا جاتا ہے جی. 3 سے 4 کے درمیان جب 4 دانت ہو جاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں یہ چھیگا ہو گیا جی. اس کے بعد 4 سے 5 کے درمیان جو ہے جی اس کے دانت 6 نکلاتے ہیں تو اسے کہتے ہیں چھیگا جی. ٹھیک ہے، یہ 3 سے 4 کے درمیان معذرت ہے وہ اسے چوگا کہتے ہیں. 3 سے 4 کے درمیان والے کو چوگا کہتے ہیں، 4 سے جو ہے وہ 5 کے درمیان والے کو کیا کہتے ہیں؟ چھیگا. اب جب 5 سال پورے ہو جاتے ہیں جانور کے تو وہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ جوان ہو گیا جی. ٹھیک ہے، وہاں تک جو ہے وہ جانور قربانی کے جو ہیں وہ لائق ہو جاتا ہے، قربانی لگ سکتی ہے. اور آپ دیکھ کے دانت کو تو محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنے ہیں، کیا کہ یہ مطلب جو ہے وہ قربانی کے لائق ہے یا نہیں. اس کے بعد بات آ جاتی ہے جی داڑھوں کی. جیسے میں نے پہلے کل بھی بتایا تھا کہ جبڑے جو ہیں وہ ان پہ داڑھیں موجود ہوتی ہیں پیچھے والے حصے میں. وہ 12 اوپر ہوتی ہیں، 12 نیچے، 24 ہوتی ہیں. اور وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی جو ہیں وہ جیسے ہی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ عارضی ہوتی ہیں. عارضی کے بعد مستقل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تقریباً 1.5 سال سے 2.5 سال کے درمیان جو ہے وہ عارضی رہتی ہیں. 2.5 سال کے بعد جو ہے وہ جب آ جاتی ہیں تو پھر وہ مستقل ہو جاتی ہیں. اور وہ پھر جو ہے وہ مکمل جب تک وہ جانور زندہ رہتا ہے تب تک وہ بنی رہتی ہیں. ان میں کوئی حرکت موومنٹ والی جو ہے وہ حرکت والی کوئی بھی داڑھ جو ہے موجود نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہاں جی، ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑھوتی ہوتی ہے. آپ کا جانور اگر مسلسل چارہ وغیرہ جو وہ نکال رہا ہے تو سمجھیں کہ اگر وہ مسلسل چارہ وغیرہ نکال رہا ہے تو یاد رکھیں اس کو دانتوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، اس کی داڑیں جو ہیں پیچھے سے وہ دیکھیں وہ کیل کی طرح نکیلی جو ہیں بڑھ جاتی ہیں، تو جانور کو جو ہے وہ کسی بھی چیز کو جو ہے گریزنگ کرنے میں یعنی چبانے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو جانور اسے باہر نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھا جی بڑے جانوروں کے لیے۔ اب چھوٹے جانوروں میں عموماً جو ہمارے پاس زیادہ تر اویلیبلٹی جو ہے یہ قربانی کے لیے خاص کر وہ ہوتی ہے جی بکرے کی یا بکری کی۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بکرے یا بکری کی عمر کے اندازہ جو ہے وہ کس طرح لگایا جا سکے یا کس طرح پتہ چلے کہ یہ آیا کہ یہ قربانی کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے یہ مختلف طریقے ہیں جی۔ اس میں آپ کے پاس جو ہے جی وہ بکری کے دانتوں کو جو ہے جی وہ 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ پیدائش سے لے کر ٹھیک ہے جی 1.5 سال تک جو ہے وہ سامنے 2 بڑے دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں جو ہے وہ آپ سینٹرل جو ہے وہ انسائزر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیں جی وہ اس کے 2 سینٹرل انسائزر جو ہیں ان کے ساتھ 2 اور بڑے دانت ہو جاتے ہیں جو کہ 1.5 سال سے لے کے 3 سال تک موجود ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مڈل، ٹھیک ہے، انسائزرز۔ اور وہ جو ہیں وہ حرکت کرنے والے دانت ہوتے ہیں وہ مڈل حصے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس جو ہیں وہ یہ ہوتا ہے 1.5 سے 3 سال تک، اور 3 سال کے بعد والا جو جانور ہے اس میں آپ کے پاس جو ہیں جی وہ مستقل جو ہیں وہ لیٹرل حرکت کرنے والے دانت جو ہیں جی وہ آ جاتے ہیں، یعنی یہ بھی تیسرے حصے پہ آ جاتا ہے، یعنی پہلے 2 بنے پھر 2 ارد گرد والے پھر ارد گرد والے ان کے ارد گرد۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اینڈ والا جو حصہ ہے نا جی مڈل اور یہ مستقل لیٹرل حرکت کرنے والے دانت کے بعد جو ہیں جی وہ آپ کے پاس اینڈ والے جو دانت ہیں جی ان کو کہتے ہیں جی کارنر میں جو ہے وہ مستقل ہوتے ہیں وہ بھی، اور وہ کارنر میں دونوں طرف جو ہیں وہ مہیا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے جی وہ 5 سے سال سے اوپر والا جو بکری یا بکرا ہے اس کے جو ہیں وہ دانت یہ موجود ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو حساب لگا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا جانور قربانی کے لیے اب ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، آیا کہ وہ جو اینڈ والے اس کے دانت ہیں ٹھیک ہے وہ دونوں دانتوں کی طرف یعنی جبڑے کے دونوں طرف نیچے والے جبڑے کے دونوں طرف جو ہیں وہ ایک دانت جو ہے اینڈ پہ موجود ہے، تو اسے جو ہے وہ دیکھیں اور دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ کتنی ہو چکی ہے۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ جو ہے ہم اس سے بھی اچھی بنائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔